ابھی ہم بات کر رہے ہیں فائلوجنی کی، ایولیوشن کی، آرگنائزیشن کی. اس ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈپلوبلاسٹک آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. سیلز جو ہیں نارملی اگر آپ دیکھیں اینیملز کو جب بھی ڈسکس کرنا ہم شروع کریں، سیلز، ٹیشوز، آرگنز، آرگنیلیز، پھر فنکشن ان کے آ جائیں گے، آرگنز آ جائیں گے، سسٹمز آ جائیں گے. تو سب سے جو بیسک یونٹ ہے اینیمل آرگنائزیشن میں وہ ہے سیل. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے اندر جو برکس ہے وہ کیا ہیں؟ اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اسی طرح سے سیل بھی اینیمل کی آرگنائزیشن میں اس کا بلڈنگ بلاک ہے. ڈپلوبلاسٹک کیا ہوگا؟ گریک ورڈ ہے. ڈپلوز کا مطلب ہے ٹو فولڈ، بلاسٹک کا مطلب ہے سپراؤٹ. یعنی اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو صرف اینیمل کی آرگنائزیشن سمپل سیل اور ٹیشو لیول تک ہی ہوگی، اس سے آگے آرگنائزیشن نہیں جائے گی. اور اس میں باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیئرز کی شکل میں ارینج کریں گے. اور یہ لیئرز میں کس طرح سے ارینج کریں گے کہ ایمبریونک لیول پر صرف سیلز جو ہیں وہ ٹیشوز کی شکل میں اپنے آپ کو ارینج کریں گے. اب لیئرز جو ہیں وہ ہیں ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم. ایکٹوڈرم کیا ہے؟ سب سے باہر والی لیئر، یعنی کہ سکن، اینیمل کی سکن. اس سے بنے گا ایپیڈرمس، آؤٹر باڈی وال. اس کے بعد نیکسٹ جو لیئر ہے وہ ہے اینڈوڈرم. اینڈوڈرم سے بنیں گے انٹرنل ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف حصے، جس کو ہم کہیں گے گیسٹروڈرمس، یعنی جو ہماری گٹ ہے اس کے لائننگ کی کیوٹی، کڈنیز کی کیوٹی، لنگز کی کیوٹی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اینڈوڈرم سے ہی بنے گی. اور پھر ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک لیئر موجود ہوگی جس کو ہم کہیں گے میزوگلیا. اب یہ میزوگلیا کیا ہے؟ دس از نتھنگ بٹ اے سمپل لیئر آف نان سیلولر سیلز. یہ ان دونوں کے درمیان جیلی لائک لیئر ہوگی. ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان جو ایک جیلی لائک لیئر ہے اس کو ہم کہیں گے میزوگلیا. کچھ ڈپلوبلاسٹک جاندار ایسے ہیں کہ ان کے اندر سیلز جو ہیں وہ ہمیشہ میزوگلیا کے اندر ہی موجود رہیں گے، کیونکہ وہ سیلز یا تو ایکٹوڈرم سے ڈرائیو ہوتے ہیں یا اینڈوڈرم سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب بن جاتے ہیں تو کہاں آ جائیں گے؟ درمیان میں. اور درمیان میں کیا پریزنٹ ہے؟ میزوگلیا. اب یہ سیلز جو ہیں ہر ٹیشو کے اندر ان کی فنکشننگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. ایون دو دیز سیلز دے ارینج دیم سیلز ٹوگیدر، لیکن فنکشنل کیا کرے گی؟ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ فنکشن ہوگا. ڈائجیشن کا فنکشن سیپریٹ ہوگا، ریسپیریشن کا فنکشن سیپریٹ ہوگا. جن سیلز نے اسکیلیٹن بنانا ہے ان کا فنکشن سیپریٹ ہوگا. ریپروڈکٹیو سیلز جو ہیں وہ سیپریٹ ہوں گے. اسی طرح سے جو باڈی لیئر ہے گیسٹروڈرمس، گیسٹرو کے ورڈ سے ہی آپ فیملیئر ہیں، سم تھنگ دیٹ از لنکڈ ود فوڈ، یا اس کو ہم اور کیا کہیں گے؟ ڈائجسٹیو کے ساتھ، ڈائجسٹیو سسٹم کے ساتھ جن کا سیلز کا لنک ہے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں گیسٹروڈرمس سیلز. اب گیسٹروڈرمس سیلز میں نیوٹریٹیو سیلز آ جائیں گے، مسکولر سیلز آ جائیں گے، ایپیڈرمس موجود ہے، اور ایپیڈرمس میں ہے ایپیتھیلیل اور مسکولر سیلز. اب اس ڈپلوبلیٹک آرگنائزیشن میں جو اینیملز موسٹلی اس کے اندر ہیں وہ ہیں فائلم سیلنٹریٹا سے. اور سیلنٹریٹا آپ کے ذہن میں جب بھی آتا ہے تو اینیمل جو موسٹ کامن ہے وہ ہے ہائیڈرا. ہائیڈرا جو ہے اس کی فیڈنگ موومنٹ یا سوئمنگ موومنٹ جو ہیں، جیلی فش، ہائیڈرا، یہ بہت ہی کامن اگزامپل ہیں فائلم سیلنٹریٹا کی. اس کے اندر جیلی فش جو ہے اس کے اندر مختلف گروپس آف سیلز موجود ہیں اور ان کے اندر ٹیشو لیول کی آرگنائزیشن ہے. کچھ میں سیلولر لیول کی آرگنائزیشن ہے، لیکن وہ وہاں سے آگے آئے سیلنٹریٹا، دیٹ از ہائر فائلم ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف پروٹوزوا اور پوریفرا. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو آرگنائزیشن آ گئی ہے دیٹ از ایٹ دا ٹیشو لیول. یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوگلیا. ایکٹوڈرم باہر والی لیئر ہے جس سے یہ سکن سرفیس یہ موجود ہوگی، اینڈوڈرم گٹ کے باہر والی لیئر، اور میزوگلیا.
اب جو بھی سیلز ہوں گے دے ول بی سسپینڈیڈ ان دا میزوگلیا.